جو نمازوں کی تاکید ہے، اور ویسے بھی تاکید ہے کہ اگر آپ کسی مشکل کسی مصیبت میں ہیں آپ یہ ذکر کیجئے، ذکر کیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بات کا آغاز یہیں سے کرنا چاہوں گا اور پھر کچھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے عرض کروں گا، چونکہ تابوت مولا کا ہے۔ صلوات ایک بھیج دیجیے گا۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ آیے تطہیر میں ابا عبداللہ الحسین شامل ہیں، آیے مودت میں ابا عبداللہ شامل ہیں، سورہ دہر میں شامل ہیں، سورہ کوثر میں شامل ہیں، آیے قربہ میں شامل ہیں، اور کچھ وہ آیتیں ہیں کہ جو اتنی مانوس نہ ہوں لیکن ابا عبداللہ اس میں تعویل میں شامل، حتیٰ یہ آیت بھی کہ جو آپ نے ہمیشہ سن رکھی ہے مولا علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندروں کو ملایا، اس کی ایک تعویل بی بی فاطمہ اور مولا علی علیہ السلام ہے، اور اس کی ایک تعویل مولا حسن مدنی میں کہا جاتا ہے۔ اور مولا کی ایک بہت ہی لطیف حدیث ہے، اس موقع پر ارشاد فرمائی کہ جب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، اور پھر جو جعفر تھے امام علی نقی کے بیٹے، اب بعض روایات کے مطابق مثلا انہوں نے پہلے ادعاء امامت کیا اور اس کے بعد پہلے جعفر کذاب جعفر تواب ایک تاریخ ہے اس کی، تو امام حسن عسکری کے وہ بھائی تھے، تو امام حسن عسکری کی جب شہادت ہوئی تو پھر شیعوں نے تو امام زمانہ علیہ السلام، لیکن ان کی جانب سے بھی ایک آیا تھا امامت کا دعویٰ۔ وہ کس وجہ سے تھا؟ شاید یہ کہ متوجہ کرنے کی وجہ سے کہ امام حضرت حجت کی طرف اور لوگ متوجہ ہوں ان سے ہو کر، یا کیا وجہ تھی، وہ اس کی اپنی تاریخ اور تفصیل ہے۔ لیکن اس وقت ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، امام حسن عسکری نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ دیکھو یاد رکھنا، امامت دو سگے بھائیوں میں حسن اور حسین سے شروع ہوئی اور وہیں پر ختم ہو گئی، اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک پہچان بدلا دی، اور جو ہے امامت اب کبھی بھی دو بھائیوں میں نہیں آ سکتی۔ اگر ایک بھائی امام ہو چکے ہیں تو اب دوسرا بھائی امام نہیں ہوگا سوائے حسنین کریمین کے، تو یہ خاص الخاص فضیلت ہے، یہ ہے مرج البحرین یلتقیان۔ تو اس کی تعویل امام حسن امام حسین بھی ہے کہ اللہ نے دو سمندروں کو ملایا، امامت میں ملا دیا، فقط حسن اور حسین ہے یہاں پر۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو مرج البحرین میں بھی امام حسین علیہ السلام شامل ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان میں تو ہیں شامل، لیکن مرج البحرین میں بھی شامل۔ اس طرح سے والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین کی شہروں کے حوالے سے تفسیر میں ابھی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ تین سے مراد مدینہ ہے، اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے، طور سینہ سے مراد نجف اشرف ہے، وہذا البلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اب یہ میں ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں کہ جو تفسیر قمی، تفسیر فرات کوفی، تفسیر عیاشی، اس طرح کی ہماری ہزار سال پرانی تفاسیر کے جہاں قال الباقر اور قال صادق و قال رضا قال الجواد لکھا ہوا ہے، وہاں سے میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو والتین والزیتون کی ایک اور جو تعویل بیان فرمائی گئی وہ شخصیتوں کے حوالے سے، یعنی میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ تین اور زیتون کے یہاں طور سینہ کی آمد ہوئی تھی 3 شعبان المعظم کو، کیونکہ 3 سے مراد رسول اللہ ہے، زیتون سے مراد مولا علی ہیں، اور طور سینہ سے مراد حسنین کریمین ہیں۔ 15 رمضان اور 3 شعبان المعظم، یہ جو تعویل پوری ہوئی ہے، تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ھذا البلد الامین سے مراد تمام ائمہ علیہ السلام ہے، تو طور سینہ سے مراد خود حسنین کریمین کے۔ تو یہ خود ایک لطیف بڑا موضوع ہے کہ دو برابر سے جو ہستیاں ہیں حسن اور حسین علیہ السلام، ان کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعدد آیات میں ایک ساتھ کیا ہے، جیسے مرج البحرین یلتقیان، مثلا آیہ مودت آپ جانتے ہیں، قرب آپ جانتے ہیں، آیہ تطہیر آپ جانتے ہیں، سورہ دہر آپ جانتے ہیں، سورہ کوثر آپ جانتے ہیں، لیکن یہ سورہ رحمان اور پھر سورہ 3، اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں، ووالد وما ولد، کہ ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ تو کوئی ہے ایسا باپ کہ جو اتنا محترم ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اور آپ اس لیے تعجب نہ کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو علی کی سواری کی قسم کھائی ہوئی ہے، تو مولا علی کی قسم کھا لیں تو کیا تعجب کی بات ہے؟ یعنی جو محبوب ہوتا ہے اسے ہر شے محبوب ہوتی ہے، تو اگر علی ابن ابی طالب کسی سواری پر ہیں اور گھوڑے کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، شروع کیے قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام سے، تو ووالد وما ولد، ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ اس کی تعویل خود اپنے مقام پہ جا کے دیکھیے گا، اسی سورہ میں آگے سورہ بلد میں ہے کہ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے کیا تمہارے لیے 2 آنکھیں قرار نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور لسان اور 2 ہونٹ قرار نہیں دیے۔ اس کی تعویل آپ جا کے دیکھیے گا پھر کہ وہ عینین سے مراد رسول اللہ ہے، لسان سے مراد علی ابن ابی طالب، اور شفتین سے مراد پھر حسن و حسین ہے۔ جی بڑی کتنی لطیف تعبیر ہے یہاں پر، لسان علی ابن ابی طالب لسان اللہ، اور شفتین 2 ہونٹ امام حسن امام حسین۔ لیکن لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں نا آپ، تو لا الہ الا اللہ کہنے میں زبان محتاج نہیں ہوتی، لیکن جب لب محتاج ہے محمد رسول اللہ، تو وہ لب محتاج ہے کہ زبان ساتھ دے تو پھر وہ لب سے وہ آواز نکلتی ہے۔ تو علی جو حسن حسین کے بھی امام ہیں، تو علی ہے لسان اور حسن حسین ہے وہ 2 ہونٹ قرآن کی بنا لسان و شفتین۔ یہ جو
دو آئمہ علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے ساتھ ساتھ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں شاید کبھی یہ چند مصرے پڑھے بھی تھے جون ایلیا کے، کہ جہاں پر انہوں نے بھی اس بات کو ایک حوالے سے بیان کیا تھا کہ پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام دو ساتھ ساتھ، پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام دو، مرکب خوش خرام ایک، پشت رسول پاک دو امام تھے نا ایک ساتھ، پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام دو، مرکب خوش خرام ایک، مرکب ہو کہ جس پر سواری کی جائے، مرکب خوش خرام یعنی وہ مرکب کے جو اتنا خوش ہے اپنی سواری سے، ہاں کہ جو یوں کہہ سکتے ہیں خوش خرام یعنی بے انتہا وجد کے عالم میں، عام محاورے میں جسے کہے خوشی سے پھولے نہ سمانا۔ حضور مکرم وہ اس واقعے پہ وہ دلیل بھی ہے کہ جی اس واقعے پہ وہ دلیل بھی کہ کتنی اچھی سواری مل گئی، تو حضور نے کہا کہ کتنے اچھے سوار ہیں، تو حضور مکرم اتنے خوش ہیں کہ مجھ پر حسن اور حسین ہیں، تو مرکب خوش خرام ایک، راکب لالا فام دو، لالا فام یعنی وہ کہ جو جس کا چہرہ رشک گلاب ہے، یہ دو بچے۔ میں نے بات شروع کی قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ جہاں دو ساتھ ساتھ ہیں حسن اور حسین، مرج البحرین یلتقیان ولسان و شفتین، آپ کی توجہ رہے گی انشاءاللہ سے، والتین والزیتون وطور سینین، طور سینین میں بھی دونوں ساتھ ہیں۔ تو مرکب خوش خرام ایک، راکب لالا فام دو، تو ایک تو یہ دو ہیں ساتھ میں۔ پھر لکھتے ہیں ذات محمد و علی، اصل ہے ایک نام دو، ذات محمد و علی اصل ہے ایک نام دو، میں قدے وجود میں بادہ ہے ایک جام، جی بادہ ہے ایک جام دو، تو وہی شرابن طہورہ کا جو تسلسل ہے نا، تو اس میں وہ محمد مصطفیٰ سے بھی وہی اور علی مرتضیٰ سے بھی وہی، حقیقت ایک ہی۔ اور ابھی مبعث کی عید گزری ہے، تو پھر آگے لکھتے ہیں کہ غار حرائے احمدی خم غدیر حیدری دو، غار حرائے احمدی جہاں سے نبوت کا اعلان ہوا ہے اور جہاں سے ولایت کا اعلان ہوا ہے، غار حرائے احمدی خم غدیر حیدری، مقصد فیض عام ایک، منظر فیض عام دو۔ یعنی وہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں سے جو وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور اعلان نبوت ہوا، اور پھر وہ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہاں جو ولایت کا اعلان ہوا، تو یہ مقصد فیض عام ایک، منظر فیض عام دو، منظر دو ہے مقصد ایک ہی ہے، مقصد تو ایک ہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ، اسی تسلسل میں۔ تو یہاں پر آپ کو قرآن میں اس کی روٹس ملیں گی کہ کہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور مکرم مولا علی علیہ السلام کو ایک ساتھ ذکر کیا ایک ہی آیت میں، پھر حسنین کریمین کو ایک ساتھ ذکر کیا ایک ہی آیت میں۔ تو آج 28 رجب رجب کی مناسبت سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ آپ کسی بھی انسان کے لیے اس کی وجود کی حقیقت کو دیکھنا چاہیں تو اس کا ایک خاص پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ 5 تعلق دیکھ لیں اس انسان کے، ایک خدا سے تعلق، ایک خود سے تعلق، خاندان سے تعلق، دوستوں سے تعلق، دشمنوں سے تعلق، تو پوری شخصیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر دیکھتے ہیں کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے 5 محور کیسے ہیں زندگی، ایک ان کا خدا سے تعلق، ایک جو خدا سے تعلق ہے اس کی اعلیٰ ترین آپ کو جو معراج ہے اس کا اظہار ہوگا دعائے عرفہ امام حسین، کہ کون ہے وہ کہ جس نے ماذا وجد من فقد، کہ جس نے تجھے پا لیا ہے تو اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا ہے تو اس نے کیا پایا ہے۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا ایک خدا سے وہ تعلق ہے جو دعائے عرفہ میں اس کا اظہار ہے عالی ترین، جو ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور میں نے اس بات کو آپ کی خدمت میں ایک دفعہ تفصیل تذکیہ تھا، میں خالی اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک ذکر ہے قرآن میں، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں پوری آیت موجود ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر یونس تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو پھر وہ یوم معلوم تک اسی مچھلی کے شکم میں رہتے، چونکہ یہ تسبیح کر رہے تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 40 دن بعد اس ترک اولا سے جو ان سے ہو گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بخش دیا۔
کیونکہ انبیاء کا ایک خاص سٹیٹس ہے، انبیاء سے خاص توقع ہے، اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایک عمل حضرت یونس السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کو آخر وقت قوم کے ساتھ رہنا چاہیے تھا کہ آخر میں شاید ہدایت پا جاتے، اور وہ ہدایت پا گئے پھر آخر میں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ایک ظاہری طور پر ایک عذاب کی کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں آ گئی۔ تو حضرت یونس کون سا ذکر کرتے تھے کہ سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے ذکر کیا تو اس ذکر کا اثر وضعی، اس ذکر کا ان کے وجود پر اثر یہ تھا کہ اللہ نے دنیا کی ہر محبت کو اور ہر ہم و غم کو یونس کے دل سے نکال دیا، اس لیے ذکر کی خاص اہمیت ہے جو نماز غفیلہ میں بھی تاکید ہے، اور ویسے بھی تاکید ہے کہ اگر آپ کسی مشکل کسی مصیبت میں ہیں، آپ یہ ذکر کیجئے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ ذکر کیا ہے تو اللہ نے خاص اس کا اثر یہ رکھا ہے کہ دنیا کی ہر محبت کو اور ہر ہم و غم کو دنیا کے دل سے نکال دیا۔ یہ توحید کی ایک منزل ہے، یہ جو توحید کی ایک منزل حضرت یونس علیہ السلام نے بیان کی، اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں اس میں 12 منزلوں کا اضافہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب عبداللہ حسین جب پڑھتے ہیں دعائے عرفہ میں تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین، سبحانک انی کنت من الموحدین، سبحانک انی کنت من الخائفین، سبحانک انی کنت من الوجلین، سبحانک انی کنت من الراجین، سبحانک انی کنت من الراغبین، سبحانک انی کنت من المحللین، سبحانک انی کنت من السائلین، سبحانک انی کنت من المسبحین، سبحانک انی کنت من المکبرین، سبحانک ربی و رب آبائنا الاولین۔ جب ایک منزل پر آ کر وہ اثر ہے، یعنی گویا اب عبداللہ حسین اپنی دعا عرفہ میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے یونس علیہ السلام، آپ نے توحید کی ایک منزل کو بیان کیا ہے، یہ یونس علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ابھی اس کے ساتھ کل 12 جنہیں اب عبداللہ حسین نے بیان فرمایا کہ پروردگار تو ہی پاک ہے۔ پہلا یہ ہے کہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی یہ کمال تواضع کا اظہار ہے اللہ کے سامنے، خود حضرت یونس علیہ السلام یہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ انی کنت من المستغفرین، میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں، میں تیرا خوف رکھنے والوں میں سے ہوں، میں تجھ سے امید رکھنے والوں میں سے ہوں، میں تجھ سے رغبت رکھنے والوں میں سے ہوں، میں تحلیل لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے ہوں۔ حسین نے جیسے لا الہ الا اللہ کہا ہے اپنے وجود سے، ویسے کسی نے نہیں کہا۔ میں تجھ سے سوال کرنے والوں میں سے ہوں، میں تیری تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں، میں تکبیر کہنے والوں میں سے ہوں، اور میں وہ ہوں کہ تو میرا رب ہے، میرے آباء اولین کا رب ہے۔ یہ منزل ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ امام حسین کا اللہ سے تعلق۔ اچھا، اس تعلق میں ہمیشہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ اہل بیت جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ اہل بیت کے لیے بات کرتا ہے تو کیسے بات کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسے گفتگو کی اللہ سے، اللہ نے جب حسین کے لیے بات کی کہا کہ میرے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، اللہ نے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے جب بات کی امام حسین علیہ السلام کے لیے، یہ آپ دونوں طرفہ تعلق اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں دیکھا کریں۔ جیسے دعائے کمیل میں بعض لوگ ظاہر سوال کرتے ہیں امیر المومنین نسبت مطلقہ کی منزل پر، تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ یہ امیر المومنین اسلام کیوں فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ یہ کمال عجز ہے اللہ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا تعلق ہے اللہ سے۔ جب اہل بیت بات کریں اللہ سے تو اس کیفیت پہ بات کرتے ہیں، جب اللہ اہل بیت کے لیے بات کرے کہتے ہیں کہ انی ما خلقت السماء مبنی نسبت حسین و کردگار حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام گفتگو فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، پروردگار میں خوف رکھنے والوں میں سے ہوں، میں امید رکھنے والوں میں سے ہوں۔ جب اللہ حسین کے لیے بات کرے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے سب سے زیادہ اطمینان والے نفس۔ اب آپ توجہ کر رہے ہیں، ایک طرف امام حسین علیہ السلام بات کر رہے ہیں، پروردگار، اب امام حسین کا چونکہ جملہ ہے لہٰذا میں دعا عرفہ میں، اور خود قرآن کی آیت ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے، یعنی اپنے نفس، عجب ہے، یہ عجب تواضع ہے، عجب عجز ہے، اور میں خوف رکھنے والوں میں سے، میں نے عرض کیا میں امید رکھنے والوں میں سے، میں رغبت کرنے والوں میں سے۔ اور جب اللہ کہے کہ نہیں سب سے زیادہ اطمینان والا تو نفس ہی حسین ابن علی ہے۔ مل کے صلوات پہ جناب اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا محمد، اے اطمینان والے نفس، ارجع الی ربک راضیہ مرضیہ، کہ امام صادق علیہ السلام فرمائے کہ سورہ فجر تو ہے ہی سورہ امام حسین علیہ السلام، اس سورہ کی تعویل ہی امام حسین علیہ السلام، آیت نازل ہوئی رسول اللہ پر، تو رسول اللہ ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی شک نہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور امام حسین السلام کے آباء طاہرین ہیں،
لیکن جو اصل تعویل ہے اس کی وہ اب عبداللہ الحسین یا ایتها النفس المطمئنہ، اطمینان والے نفس یعنی حسین، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کی میں کچھ تفصیل پڑھ چکا اپنی مثال کے مطابق آپ کی خدمت میں. ارجعی یہ بھی ہے کہ آ جا نہیں، واپس آ جا، واپس آ جا رب کی بارگاہ میں. واپس تو وہاں جاتے ہیں جہاں اصل مقام ہوتا ہے. آ جا نہیں، ارجعی واپس آ جا، واپس آ جا رب کی بارگاہ میں جو اصل مقام ہے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو والفجر وليال العشر والشفع والوتر یہاں بھی امام حسین ہے. اور پھر یا ایتها النفس المطمئنہ یہاں بھی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. اور سورہ صافات کی وہ آیتیں کہ جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے متعلق ہیں کہ جہاں پر پھر تعویل میں امام حسین علیہ السلام، وہاں پر ایک آیت جو اس تسلسل میں کبھی آیت پڑھی بھی جاتی ہے تو یہ والی آیت جو ابھی میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم فصدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. یہاں تک شاید آپ کے ذہن میں معافی ضمیر میں ہو وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين، کہ پھر ہم نے اسے مؤخر کر دیا کچھ بعد کے آنے والوں کے لیے. کیا چیز مؤخر کر دی؟ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ذبح نہیں ہوئے بھی لیکن ہے ذبیح اللہ کیونکہ نیت ہو چکی تھی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کا کیا خیال ہے؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر. ابھی اسماعیل علیہ السلام کی نبوت شروع نہیں ہوئی لیکن کیا مقام، حسین اس نسل ابراہیمی میں سے کہ افعل ما تؤمر، آپ تو وہ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم، جب دونوں تسلیم ہو گئے، اللہ گواہی دے سر تسلیم خمونوں کی ابراہیم اور اسماعیل کے لیے. فلما اسلم تثنیہ کا صیغہ ہے. وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل لٹا دیا. ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ کا خواب پورا ہو گیا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. ان ھذا لهو البلاء المبین، اس میں کھلا ہوا امتحان تھا، بہت کھلا ہوا امتحان تھا آپ کے لیے. بلائے مبین، کھلا ہوا امتحان، آزمائش جو ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کو بچا کے رکھا ایک ذبح عظیم کے لیے. وترکنا علیہ فی الاخرین، اور آخرین پر متاخر کر دیا، چھوڑ دیا. آخرین کون ہے؟ اسماعیل کے تسلسل میں کون ہے؟ حضور مکرم فرماتے تھے انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ، جنہیں تاریخ معلوم ہے کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی ہوئی کہ مجھے 10 بیٹے عطا ہو جائیں گے تو میں ایک قربان کروں گا. اور اس وقت دستور ابراہیمی کے مطابق قربان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں. حضرت عبداللہ 10ویں بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ اے بابا جان، عبد المطلب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی شریعت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اگر قرآن ڈال دیں. آج بھی شریعت محمدی میں بہت سے امور کے لیے قرآن ہے کہ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹ، آپ جانتے ہیں تاریخ کو کہ ان میں سے جو آ جائے تو اسے قربان کر دیں گے. اور پھر دوبارہ قرآن نکلا حضرت عبداللہ تو 10 اونٹ بڑھا دیتے ہیں حضرت عبداللہ اور 20 اونٹ کہ 20 اونٹ قربان کر دیں گے فدیہ کے طور پر. اور پھر واپس حضرت عبداللہ پہ قرآن نکلا تو ہم 30 اونٹ قربان کر دیں گے، 10 اونٹ اور بڑھا دیتے ہیں. اور یہ قرآن ڈالتے ہیں کہ 30 اونٹ، حضرت عبداللہ 40 اونٹ، حضرت عبداللہ 50 اونٹ، حضرت عبداللہ 60 اونٹ، حضرت عبداللہ 70 اونٹ، حضرت عبداللہ 80 اونٹ، حضرت عبداللہ 90 اونٹ، حضرت عبداللہ 100 اونٹ. تب 100 اونٹ پہ قرآن نکلا. اور حضرت عبد المطلب کی اسی سنت کو اسلام نے جاری رکھا کہ آج شریعت محمدی میں بھی ایک انسان کے قتل کے دیے 100 اونٹ ہیں. اسی لیے حضرت عبد المطلب کی 5 سنتیں جو شریعت محمدی میں جاری رہی ہیں. یہ اسلام سے پہلے کے مسلمان ہیں بھائی. یہ 28 رجب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کون حسین؟ جی عبد المطلب کا بیٹا ہے حسین، ان کی نسل سے حسین ابن علی. تو 100 اونٹ یہ حضرت عبد المطلب ہی کی سنت تھی کہ جب انہیں زمین سے کوئی خزانہ ملتا تھا تو خمس دیتے تھے. اب توجہ کیجیے گا، کیونکہ زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنے خزانے زمین میں چھپا لیتے تھے، پھر بعض مرتبہ مر جاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا. پھر ایک مرتبہ کوئی زمین کہیں سے کھودی گئی، ابھی خزانہ نکلا ہے، اس کا مالک نہیں پتا، کوئی وہ مر چکا ہے، نہ وہ رسا ہے کوئی. تو کیا کیا جائے، اس کا خود نہیں رکھ لیتے تھے، خمس دیتے تھے. تو جو خمس کی سنت ہے حضرت عبد المطلب کی. محرم خواتین سے نکاح حرام ہے، یہ حضرت عبد المطلب نے سب سے پہلے عربوں کو سمجھایا، ان جاہل عربوں کو. ان کا تو خیر نکاح کے تصور نہیں تھا، لیکن جہاں تصور تھا بھی ان میں سے بھی بعض محرم خواتین سے نعوذ باللہ ہو جاتا تھا. اس کو حرام حضرت عبد المطلب نے. تو یہ ساری سنتیں. طواف 7 چکر ہوں گے. یہ 7 چکر کس نے متعین کیا؟ آج سارے مسلمان مدیون منت ہیں علی اور محمد کے دادا کے. علی کے بھی دادا ہیں، محمد کے بھی دادا ہیں. یہ ورنہ طواف کر لیتے تھے کوئی فکس چکر جتنے بھی کر لو، کوئی 10 چکر لگا لے، کوئی 10 لگا لے، کوئی 15 لگا لے.
حضرت عبد المطلب نے متعین فرمایا کہ آج سے طواف کے جو خانہ خدا کا طواف ہوگا 7 چکر ہوں گے. اللہ نے اسی شریعت کو باقی رکھا. عظمت جناب عبد المطلب علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اب آپ توجہ کیجئے گا, حضرت عبد المطلب کا امتحان کیا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ کو ذبح کرنا ہے. وہی امتحان جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. کیا شان ہے حضرت عبد المطلب کی کہ خود نبی نہیں, نبی تو نہیں ہے, وسیع نبی ہے لیکن نبی تو نہیں. حضرت عبداللہ بھی نبی نہیں ہے, یعنی نبی نہیں ہے لیکن امتحان نبیوں جیسا دیا ہے. حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کا ویسا امتحان ہے جیسے ابراہیم اور اسماعیل کا ہے. اس لیے فرمایا حضور نے انا ابن ذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یعنی حضور مکرم نے بھی ملا دیا ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کو برابر سے, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا. اور یہ تعلق ہے وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, کہ پھر ہم نے, اب میں تعویل کے طور ترجمہ کروں, کہ اسماعیل کو محفوظ رکھا اور حسین کے لیے اس قربانی کو رکھا. پھر آگے اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم. جب ابراہیم پر سلام ہے تو پھر حسین پر کتنا سلام ہے. تو جو ہے آپ کی یہ سورہ صافات میں اللہ نے سمجھایا. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا ابھی, تو ایک پہلے محور پہ بات ہوئی کہ آپ کسی بھی انسان کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں تو اس کی زندگی کے 5 محور دیکھیں. اس کا خدا سے تعلق, خود سے تعلق, خانوادے سے تعلق, دوستوں سے تعلق, دشمنوں سے تعلق. آپ کو پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. اب عبد حسین علیہ السلام کا خدا متعال سے وہ جو تعلق اور رشتہ ہے, اللہ کا حسین سے اور حسین کا اللہ سے. یاد ہوگا حسین کا اپنے دوستوں سے تعلق. ایک تو ہے کہ وہ جو خود جن کے خون کو امام حسین نے اپنے خون کے ساتھ ملا لیا, ان کی تو منزل یہ ہے کہ طبت مطابت الارض التي فيها دفنت, آپ کی وجہ سے زمین کربلا پاک ہو گئی. یہ حسین کے لیے کہا گیا, پرولل کا صیغہ, طبت مطابت الارض التي فيها دفنتم, تم سب جو یہاں دفن ہو نا, وعلى الارواح التي حلت بفنائك, وہ روحیں کہ جو حسین کے آستانے پر تحلیل ہو گئی. الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیہ السلام. ایک تو وہ تعلق ہے کہ اب عبد الحسین علیہ السلام, یعنی خود روایت میں ہے کہ رسول اللہ انہیں اپنا جز کہہ کے بلائیں گے جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے کربلا میں جنت میں, جی اپنا حصہ کہہ کے بلائیں گے. پھر ایک اب عبد الحسین علیہ السلام کا تعلق ہے محبین سے, جو آج ہے وہ تعلق کہ آپ حسین کی زیارت عاشورہ پڑھیں اور اللہ سے قریب ہوں. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ والی رسول والی امیر المومنین والی فاطمہ والی الحسن والیک بموالاتک, آپ کے موالات سے تو میں اللہ سے قریب ہوتا ہوں. یہ تعلق ہے آپ کا تعلق اب عبداللہ حسین علیہ السلام سے. اس سے تھوڑا سا اور پہلے چلیں. اب عبداللہ حسین 28 رجب کو چلیں مدینہ سے, 2 محرم کربلا پہنچیں. تو 2 محرم کو کربلا پہنچ کر سب سے پہلے تو آپ کو یاد کی بنی اسد کو بلا کر کہ کوئی میری قبر کا نشان پوچھنے کے لائے تو اسے بتا دیں, اور 3 دن تک اسے اپنا مہمان بنانا, 3 دن تک کھانا کھلانا, 3 دن تک پانی پلانا. یہ کیا تھا؟ اب عبداللہ حسین علیہ السلام, وہ خود حسین جو 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنے والا تھا, اس نے اپنے زائرین کے لیے اہتمام کیا. اور آج 40 پر کے جو موقف ہیں اور جو مشی ہے وہ ایک وصیت امام حسین کا صدقہ ہے. تو میں قریب ہونا چاہتا ہوں وبالبراءۃ ممن قاتلک, آپ کی موالات اور آپ کے قاتلوں سے برات کے ذریعے سے. فاسألوا اللہ الذی, آگے الذی اکرمنی بمعرفتکم, تو اس اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے آپ کی معرفت سے مجھے مکرم کیا, مجھے عزت دی ہے. ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراء من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. اس کا تعلق آپ میں یوں بھی جوڑ لیں, جب آپ سجدے میں ایک دعا پڑھتے ہیں, سورہ مریم کی ایک آیت ہے کہ منکم الا واردھا, تم سب کے سب کو جہنم میں وارد ہونا ہے. اللہ نے یہ جنرل کہا ہے اللہ کے ساتھ, یعنی نہیں مگر یہ کہ سب کے سب, ان منکم الا واردھا, تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے, یعنی نیک متقی پرہیزگار سب کے لیے اللہ کہہ رہا ہے. یہ آیت ہے وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا, اور یہ رب کا حتمی فیصلہ ایسا ہو کہ ہی رہے گا. اس کے بعد اگلی آیت میں کہا کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا, اللہ جو صاحبان تقویٰ ان کو نجات دے گا. گزرنا ہر ایک نے, یہ کیوں گزرنا, اس کی ایک تشریح ہے. دیکھیں جو ہم پل صراط سے گزریں گے نا, ہاں تو پل صراط سے وہاں سے گویا جہنم سے ہو کے گزر رہے ہیں, اور پل صراط سے جو گزریں گے, میں نے کم سے کم 17 حدیثیں دیکھی ہیں کہ پل صراط سے گزرنے کی جو کیفیتیں ان میں الگ الگ کیفیتوں میں 17 حدیثیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی 30,000 سال بعد گزرے گا, گزرتے گزرتے 30,000 ایئرس. کہیں جہنم کا شعلہ لگ رہا ہے, کہیں پھر گر رہے ہیں تو پھر اٹھ رہے ہیں تو پھر چل رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں, کچھ ہیں کہ جنہیں صراط نظر ہی نہیں آئے گی, گزر گئے, صراط کا پتہ نہیں چلا, جنت میں ڈائریکٹ پہنچے ہوئے. ان سے پوچھا گیا کہ حل رائی تم صراط, کہا نہیں,
تم نے صراط کو دیکھا کہ نہیں؟ کہ تم کون ہو؟ کہ اس لیے ہم وہ ہیں کہ جو تنہائی میں اللہ کی معصیت سے بچتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے تنہائی میں، ڈائریکٹ جنت میں، ایسے جنت میں کہ صراط ہی نہیں دیکھی، گزرے ہیں لیکن یہ نہیں کہ گزرے نہیں، دیکھی نہیں اتنا جلدی، اور کچھ 30,000 سال میں نے عرض کیا. تو یہ 17 حدیثیں الگ الگ ہیں، وہ کبھی اور کسی موضوع پر عرض کر دوں گا. لیکن ہر ایک نے گزرنا ہے. جب ہر ایک نے گزرنا ہے تو پھر وہ جہنم سے کوئی گزر رہا ہے. اس کے 2 ترجمے ہیں اب، اور دونوں قرآن کی ہی روح سے ہیں. فلما وردا ماء مدین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وردا کا لفظ ہے مدین کے کنویں کے پاس، حضرت شعیب کی بیٹیوں والا واقعہ. تو وہ کنویں کے اندر تو نہیں چلے گئے تھے، لیکن وردا کا لفظ ہے کہ وہاں پہنچے، یعنی اس کے سرحانے پہنچے. تو ایک سرحانے کا لفظ بھی ہے، اور خود واردون کا لفظ قرآن میں اندر داخل ہونے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو دونوں ترجمے اس کے ممکن ہیں. تو اگر کوئی مطلب یہ ترجمہ ہو کہ اللہ وہاں سے گزار کر اندر سے پھر لے آئے گا، تو یہ بھی ممکن ہے اللہ کی قدرت سے، اس لیے کہ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، گزریں گے، جہنم کا شعلہ اثر نہیں کرے گا. تو اللہ گزار کیوں رہا ہے؟ پھر جب شعلہ اثر نہیں کرے تو اللہ گزار کیوں رہا ہے؟ اللہ گزار اس لیے رہا ہے کہ آپ کے لیے فرحت میں اضافہ ہو جائے اور کافر کے لیے اس کی اذیت میں اور اضافہ ہو جائے. جو وہاں رہنے والا ہے منکر اور منافق کے لیے اس کے اور اضافہ ہو جائے، اور جو مومن گزر جانے والا ہے اس کی فرحت اور راحت میں اضافہ ہو جائے. جو امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تم مریض نہیں ہوتے تو صحت یابی کا اندازہ نہیں ہوتا. یہی وجہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو ہم میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے جہنم میں سے. جب جہنم میں سے گزرنا ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مومن کے لیے اس عذاب کا اثر ظاہری نہیں ہونے دے گا. جب وہ وہاں سے گزر رہا ہوگا تو وہ شکر کرتا ہوا گزرے گا کہ شکر ہے میں نے غیبت نہیں کی تھی ورنہ یہی رہ جاتا، میں نے حسد نہیں کیا تھا یہی رہ جاتا، کینہ رکھا تھا یہی رہ جاتا، ولایت علی پر تھا ورنہ یہی رہ جاتا. جو مولا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ صحت مندی وہ تاج ہے ایک طرح سے، کہ جیسے مریض جو ہے نا وہ دیکھتا ہے صحت مند کے سر پر، کیونکہ صحت مند خود نہیں محسوس کر رہا ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت میں، وہ مریض محسوس کر رہا ہوتا. تو جو وہاں سے گزریں گے ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتے، جہنم دیکھی نہ ہوتی تو پتہ ہی نہ ہوتا کہاں ہے میں، کس نعمت میں آئے ہوئے. تو جو چاہتا ہوں میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہی ہے. اب پروردگار وہ جہنم میں رہ نہ جاؤں، جہنم سے کہیں پر ایک ذرہ بھی کہیں اثر نہ کر جائے، میں گزر جاؤں وہاں سے. کیسے گزروں گا؟ زیارت عاشورہ جب سجدے میں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم یہ سورہ مریم کی آیت کو زیارت عاشورہ سے جوڑ لیجئے گا کہ پروردگار مجھے وارد ہونے والے دن حسین کی شفاعت نصیب فرما دے. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ شفاعت حسین تو قبر میں بھی ملنی ہے انشاءاللہ، صراط پہ بھی ملنی ہے، میزان پر بھی ملنی ہے، محشر میں اٹھتے ہوئے بھی ملنی ہے، ہر لمحے دنیا میں بھی مل رہی ہے شفاعت حسین. جو کتنی مسائب کتنی بلاؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رہتا ہے اور کتنی نعمتوں کا عطا کرتا ہے. شفاعت حسین ابن علی کا تو صدقہ ہے. لیکن خاص زیارت عاشورہ میں سجدے میں جا کر جو حساس ترین لمحہ ہے نا، جب ہم جہنم سے گزر رہے ہیں، اس وقت گزرتے وقت یوم الورود، سبحان اللہم ارزقنا زیارت الحسین بحق الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی، کیا کہنے. تو یہ جوڑ لے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. قرآن سامد کو قرآن ناطق سے جوڑیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا نا. جی بس. تو عزیزوں 28 رجب کے حوالے سے اب میں امام موسیٰ کاظم السلام سے ایک جز اس میں عرض کر دوں تبرک اپنی نجات کے لیے، اور آپ تشریف فرمائیں کہ خود اس خاطر بظاہر کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سورہ ملک کی جو آخری آیت ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اے دنیا والوں، اگر تم یہ سوچو کہ جو پانی تمہارے سامنے ہے یہ پانی زمین میں دھس کے ختم ہو جائے، پانی نہ رہے، تو تم دوسرا پانی کہاں سے لاؤ گے؟ کیا عجب سوال ہے. ایک لمحے کے لیے آپ سوال سوچیں کہ پوری دنیا سے پانی کا وجود اللہ ختم کرتے، انسان خود سے پانی کہاں لائے گا؟ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تو کہاں سے لاؤ گے پانی؟ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں امام نہ عطا کرے تو کہاں سے لاؤ گے؟
یہ مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کبھی عرض کر سکا تو تفصیل عرض کروں گا کہ تفسیر روائی از امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از اول تا آخر قرآن میں کتنی آیتیں کہ جہاں اس کی تعویل اور تفسیر بیان فرمائی مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ تم پانی کہاں سے لے کر آؤ. عجب ہے جی. یہ پانی سے ہوتی ہے ظاہری طہارت حاصل. پانی نہ ہو تو ظاہر آپ پاک نہیں کر سکتے, امام نہ ہو تو باطن پاک, عقیدہ پاک نہیں ہو سکتا, نسل پاک نہیں ہو سکتی. خود جو زیارت جامع کبیرہ میں کہا گیا کہ جعل صلاتنا علیکم طیبا لخلقنا وطہارۃ لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا, کہ اہل بیت جب ہاں آپ پر درود بھیجتے ہیں تو اسے طیبا لخلقنا, ہماری خلقت کی پاکیزگی ہے, وطہارۃ لانفسنا, نفس کی طہارت ہے, وتزکیۃ لنا, ہمارا تزکیہ ہے, کفارۃ لذنوبنا, گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. جی یہی ایک سمیر کا سوال یطہرکم تطہیرا کہہ کے آپ نے مجھے پھر جوڑ دیا امام موسیٰ کاظم السلام سے ایک اور منزل پر کہ مائع تطہیر کا آپ کو ہر ایک مومن جانتا ہے کم سے کم کہ تمام ائمہ کا تعلق آئے تطہیر سے, لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو خاص تعلق ہے. دیکھیں دو الفاظ ہیں جو کپل ڈوکر ہمارے یہاں احادیث میں بد کثرت کے ساتھ ہیں ایک ساتھ, طاہرن مطہرن. یہ عام انسانوں کے لیے کہ اگر تم طاہر ہونا چاہتے ہو مطہر, طاہر کا مطلب جو پاک ہے, مطہر یعنی وہ جسے اللہ نے طہارت عطا کی, ایسا ہونا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو. اس میں حتیٰ ازدواج کے لیے اور شوہر اور زوجہ کے تعلق کے لیے یعنی ائمہ علیہ السلام کی احادیث ہے, صادق آل محمد کی, خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اور ائمہ کی, تم اس عمل سے گزرو گے طاہرن مطہرن. اہل بیت یطہرکم تطہیرا, ہم ہو جائیں گے طاہرن مطہرن, کہ جسے طہارت ملی مطہرن لیکن پاک اللہ نے کیا ہے. ابھی حدیث آپ نے طاہرکم تطہیرا کا حضور مکرم فرما کے گئے تھے کہ اگر کوئی اللہ کے سامنے طاہرن مطہرن ہو کے آنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کی محبت. بات تمام ہو رہی ہے اپنی مطلب کہ آپ اس مجلس میں جو تشریف فرما مجلس امام موسیٰ کاظم السلام, اور ظاہر ہے کہ ان کی محبت میں تشریف فرمائے, تو جو ان کی محبت میں مجلس میں ہے طاہرن مطہرن ہے. من سرہ ان یلقى اللہ طاہرن مطہرن فلیتوالی موسیٰ بن جعفر الکاظم, یہ حدیث ہے. اسے چاہیے کہ موسیٰ کاظم کی محبت کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا تو طاہر و مطہر ہوگا. ہائے ہائے ہائے, یطہرکم تطہیرا سے جڑا ہوا ہوگا. یہ خاص امام موسیٰ کاظم کے لیے ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ نے, جن کی مجلس میں آپ تشریف فرمائے. بات تمام ہو. سبحان اللہ. آپ نے بہرحال میں بات کو اب مصائب کی طرف لے جا رہا ہوں, اس لیے ہے کہ فخر انبیاء اور فخر عیسیٰ کہیں آپ, جن کی ولادت کی طہارت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ربنا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر. قرآن میں جتنی دعائیں, یہ بھی قرآن ایک نقطہ ہے ذہن میں رکھیں, جتنی دعائیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں یا ربنا سے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہاں ربنا نہیں ہے اللہم ہے, جہاں ربنا ہے وہاں اللہم نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا اغفر لی ولوالدی, ربنا ظلمنا انفسنا. قرآن میں ایک واحد مقام ہے جہاں اللہم ربنا ایک ساتھ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے مائدہ دسترخوان منگوا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہم ربنا, یعنی درخواست اتنی شدید تھی کہ اے اللہ اے رب, دونوں ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدہ. یہ میری قوم کہہ رہی ہے کہ جب آسمان سے آئے گا دسترخوان تبھی ہم آپ کو نبی مانیں گے, تو اللہ بس بھیج دے. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں آئے تھے اور میں اس کی آگے کی ایک تشریح سنا چکا ہوں کہ کانا یاکلان الطعام. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ وہ تھے کہ امہ صدیقہ, جن کی والدہ صدیقہ تھی, اور اللہ نے ان کی شان بیان کی کہ دونوں کھاتے تھے, عیسیٰ اور مریم. یعنی یہ کیا بات ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے تھے. کانا یاکلان الطعام, یہ آیت نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے, انسان ہے تو کھانا کھائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں وَهُوَ الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ کھانا کھاتا ہے نہیں, کھانا کھلاتا ہے. چونکہ عیسیٰ کو کچھ لوگ خدا کہنے والے تھے بعد میں, اور حضرت مریم کو بھی تثلیث میں, تو ان کی صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کہ عیسیٰ اور مریم سلام اللہ علیہ, ان کے لیے یہ تفصیل بیان کی کہ کھانا کھاتے تھے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ بھئی یہ خدا نہیں تھے. اس لیے آیت نازل کی ہے, کسی اور نبی کے لیے نہیں کہ وہ کھانا کھاتے تھے, ہر انسان ہی کھانا کھاتا ہے. کیوں عیسیٰ کے لیے کہا وہ کھانا کھاتے تھے, اس لیے کہ اللہ کھانا نہیں کھاتا, مریم سلام اللہ علیہ کھانا کھاتے. تو ان دونوں کے اللہ نے کہا کہ کھانا کھاتے تھے. ان کی بندگی اللہ نے اس طرح سے ظاہر کی کہ کھانا کھاتے تھے. پنجتن کی بندگی اس طرح ظاہر کی, یوت ان کی بھی بندگی ان کی بھی بندگی. ان کی بندگی ہے کہ کھانا کھاتے تھے, پنجتن کی بندگی ہے کھانا کھلاتے تھے. سب کو بھی کھانا کھلانے والوں میں شمار فرمائے انشاءاللہ, جو اللہ میں عطا کرے وہ آگے پہنچانے والوں میں شمار فرمائے, پنجتن ہی کے صدقے مولی کی سیرت پر. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یطعمون کھانا کھاتے تھے, یطعمون باب افعال ہے, کھلاتے تھے, کھلاتے ہیں کھلاتے رہیں گے. یطعمون باب سے صیغہ مضارع ہے, کھلاتے ہی رہیں گے. یہ ابھی نقطہ ابھی بھی ذہن میں آ رہا ہے ممبر پر. یطعمون جب بھی فعل مضارع ہے اس کا مطلب یہ کہ کنٹینیوس ٹینس ہے, یہ کھلاتے ہی رہیں گے آج بھی, مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بندگی ہے کھانا کھاتے تھے.
ان کی شان بندگی کھانا کھلاتے تھے. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے مائدہ نازل ہوا. موسیٰ بن حمان ہی کی روایت ہے کہ میں امام موسیٰ کاظم کے ساتھ تھا اس حبس ہارون میں. کچھ الگ الگ مولا کے زندان رہے, اس میں سے ایک آخری زندان وہ تھا کہ جہاں پہ مولا اس طرح سے تنہا تھے کہ نہ پیر پھیلا سکتے تھے, لیکن کچھ اور زندان بھی ابتدا میں رہے. 14 سال کے الگ الگ زندان ہیں مولا کے. کبھی بصرہ میں امام رہے, اس کے بعد اس میں اس نے یہ کہا کہ جب کچھ زندانیوں نے یہ خواہش ظاہر کی تو خود بخود ابھی دعا بھی نہیں کی تھی, میں نے دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے موسیٰ کاظم پر ایک جنت کا دسترخوان نازل کیا. ہم زندان میں تھے اور موسیٰ کاظم نے ہم زندانیوں کو وہ کھانا کھلایا. من غیر ان تنقص منہ شیء, اس سے علاوہ کہ اس میں سے کچھ کم ہو گیا ہو, کچھ بھی کم نہیں ہوا, کوئی کم نہیں ہوا کچھ. اور وہ دسترخوان ویسے ہی چلا گیا واپس آسمان پر. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی ربنا اللہم کہہ کے, تو نازل ہوا. انہوں نے دعا نہیں کی, زندانی نے کہا موسیٰ کاظم سامنے تھے, نازل ہو گیا. اس سے پہلے کہ کچھ کم بھی ہوتا سب نے کھا لیا, چلا گیا. بس بات تمام ہو رہی ہے. جنت کا جو کھانا نا, یا حجت کھا سکتی دنیا میں, حجت جیسے کھلا دے. اس لیے ابھی تک پتہ نہیں نا کون جنتی ہے, اس لیے ہر ایک کھا نہیں سکتا, حجت جیسے کھلا دے. تو امام موسیٰ کاظم نے کھلا دیا.